بانی پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں ریلیف مل گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے دونوں مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف تھانہ لوہی بھیل سوہانہ میں مقدمات درج تھے۔ پنجاب کابینہ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ سال 2023 اور 24 کے سالانہ اور ضمنی بجٹ کی منظوری کی توثیق کر دی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیگ شپ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف پارک لینڈ ریفرنس کی سماعت۔ آصف زرداری کو صدارتی استثناء حاصل ہے۔ کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ وکیل فاروق ایچ نائک کے دلائل۔ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آج آخری دن۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات 2 اپریل کو ہوں گے۔ نواز شریف کا رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جانے کا امکان۔ مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز بھی ہمراہ ہوں گے۔ عید کے بعد طبی معائنہ کرانے لندن جائیں گے۔ وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی قمر باجوہ اور فیض حمید کو کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان لانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ تینوں کو پارلیمنٹ میں بلا کر جواب دہی کی تحریک لانے کا اعلان۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں 1 روز کی توسیع۔ آج حتمی راؤنڈ ہوگا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد پاک فوج کے شہداء کے گھر جائے گا۔ زین قریشی کی گفتگو۔ سٹاک مارکیٹ میں 612 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 65,502 پوائنٹس پر آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشست پر ایم کیو ایم کے امیدوار مسرت جبین کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں مخصوص نشست پر ایم کیو ایم کی صوفیہ سعید کے مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں خاتون کو ہراساں کرنے کے مقدمے میں 4 ملزموں کا 3 روزہ ریمانڈ منظور۔ ملزموں میں محمد ندیم، عادل سرور، بلال اور التمس ثقلین شامل ہیں۔ آسٹریلیا نے افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر T20 سیریز ایک بار پھر ملتوی کر دی۔ آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز رواں برس اگست میں ہونا تھی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے PSL 9 کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ملتان سلطانز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے شکست۔ اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں نے PSL کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کے بعد فلسطین کے جھنڈے لے کر گراؤنڈ کا چکر لگایا۔